اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد حماس کی قیادت سنبھالنے والے یحییٰ سنوار نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ مسلح جدوجہد کو ہی فلسطینی ریاست کے قیام کا ذریعہ سمجھنے والے یحییٰ سنوار غزہ کی زیر زمین سرنگوں میں خفیہ طور پر اپنے مقاصد کے لیے سرگرم ہیں اور اسرائیلی فوج کی انہیں ڈھونڈنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق 62 سالہ یحییٰ سنوار کی اپنی تنظیم پر گرفت مضبوط ہے اور وہ اب بھی غزہ کے سرنگوں کے نیٹ ورک میں خفیہ طور پر سرگرم ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے اسرائیل پر حملوں اور صہیونیوں کی جانب سے جوابی کارروائی کے باوجود یحییٰ سنوار مسلح جدوجہد کو ہی فلسطینی ریاست کے قیام کا واحد راستہ سمجھتے ہیں۔ حماس کی جانب سے 7 اکتوبر 2023 کے حملوں میں 1200 افراد ہلاک ہوئے اور 250 لوگوں کو غیر یرغمال بنایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں اسرائیل نے وسیع پیمانے پر جوابی کارروائی کی اور ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کر کے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا جا چکا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے اس دوران حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ اور ان کے خاندان کے افراد کو بھی شہید کیا گیا، جبکہ لبنان میں حسن نصر اللہ کو بھی بمباری کے دوران شہید کیا گیا۔ خبر رساں کے مطابق دونوں طرف ہونے والی تباہی اور مصائب کے باوجود یحییٰ سنوار حماس کو بھرپور طریقے سے چلا رہے ہیں اور ان کی مزاحمت میں کوئی کمی نہیں آئی، جبکہ وسیع پیمانے پر تنازع نے خطے میں کشیدگی کو بڑھا دیا ہے، جس میں ایران اور اس کے اتحادی بھی شامل ہو گئے ہیں۔ یحییٰ سنوار کی قیادت، جو ان کی سخت پرورش اور اسرائیلی قید کے تجربات سے تشکیل پائی عسکری تصادم اور فلسطینی علاقوں کی آزادی کا واحد راستہ سمجھتی ہے۔ ان کے پیشروا اسماعیل ہنیہ کے جولائی میں تہران کے دورے کے دوران اسرائیلی حملے میں شہادت کے بعد انہیں اسلامی تحریک کے مجموعی رہنما کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ غزہ کے نیچے بنی بھول بھلیاں اور سرنگوں کے بارے میں کام کرنے والے 2 اسرائیلی ذرائع نے بتایا کہ یحییٰ سنوار اور ان کے بھائی، جو ایک اعلیٰ کمانڈر بھی ہیں، اب تک اسرائیلی حملوں میں بچ گئے ہیں، جس میں مبینہ طور پر ان کے نائب صدر محمد دیف اور دیگر سینئر رہنما شہید ہو گئے ہیں۔ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار رازداری سے کام کرتے ہیں۔ سنوار مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں اور غیر ڈیجیٹل مواصلات کے لیے قابل اعتماد میسنجر کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ یحییٰ سنوار اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد عوام میں نظر نہیں آئے۔ یحییٰ سنوار کی اپنے لیے اور فلسطینی عوام دونوں کے لیے ایک مقصد کے نام پر مصائب کے لیے اعلیٰ رواداری اس وقت ظاہر ہوئی تھی جب انہوں نے 2011 میں غزہ میں قید ایک مغوی اسرائیلی فوجی کے لیے 1027 قیدیوں کے تبادلے کے لیے بات چیت میں مدد کی تھی۔ حماس کے چیف یحییٰ سنوار کو جاننے والے نصف درجن لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے عزم کو غزہ کے پناہ گزین کیمپوں میں ایک غریب بچپن اور اسرائیلی حراست میں 22 سال کی ظالمانہ قید نے تشکیل دیا ہے، جس میں اشک 11 کا ایک عرصہ بھی شامل ہے۔ یحییٰ سنوار 1980 کی دہائی میں حماس کے قیام کے فوراً بعد اس کے رکن بھی بن گئے تھے۔ وہ حماس کے نظریے پر آج تک قائم ہیں۔ ان کے اس عزم کے پیچھے جو چیز بھی چھپی ہے، وہ نظریہ کے ساتھ پختہ وابستگی اور ہدف کی مضبوطی ہے۔ غزہ کی رہائشی وسام ابراہیم، جو یحییٰ سنوار سے مل چکی ہیں، ان کے مطابق حماس کے موجودہ چیف یحییٰ سنوار بعض اوقات کئی دہائیوں کے اسرائیلی قبضے کے دوران غزہ میں اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بار ان کی والدہ نے اقوام متحدہ کے خوراک کی امداد کی خالی بوریوں سے ان کے لیے کپڑے بنائے تھے۔